ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ ہمارا ایران اور امریکہ، جنہوں نے یہ پچھلے 2 دن سے ایک دوسرے پہ جو ہے وہ سٹرائکس کیے، جس سے جو وہ سیز فائر والا پاؤز تھا 16 کا، وہ مجھے نظر ایسے آ رہا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو رہا ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے. جو انہوں نے سینکشن لفٹ کی تھیں ان کو پھر واپس لے لیا گیا. ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ بعض اوقات بڑی طاقتیں کہیں نہ کہیں پھنس جاتی ہیں تو مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. تو امریکہ پہلی دفعہ اتنے بڑے پرابلم میں پھنسا ہے. ویتنام میں امریکہ پھنسا تھا، لیکن وہ ایک دور اور تھا، اور اس کو بڑے وہاں کئی سال لگ گئے. سال اس نے وہاں پہ لڑائی کی اور بہت زیادہ نقصان اٹھایا. پھر اس کے بعد اس نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی. اب ایک طویل مدت کے بعد امریکہ بالکل ایک پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، اور ایک دم وہ جب یہاں پہ اسی اپنے کانفیڈنس، اسی جاؤ جلال کے ساتھ آیا تو پھنس گیا. اب اس کو پھنسنے میں جب وہ پھنسا ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ طاقتیں جو اینٹی امریکہ ہیں، یا جن کا امریکہ کے ساتھ اکنامکس کا یا پالیٹکس کا ایک کنفلکٹ ہے، جو کول وار میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے اب یوکرائن میں جنگ ہوئی ہے روس کے خلاف، تو ساری امریکن طاقتیں اور پورے یورپین نے اس کو سپورٹ کیا، تو بہت نقصان ہوا. اور وہاں تک ماسکو تک ان کے جا کر گرے ہیں ڈرونز وغیرہ. اب وہاں کی اکانومی بھی خراب ہوئی، اور ان کا ایک بہت بڑا ایک امیج اور بڑی اس کو ایک بڑے لمبی طویل جنگ چلی آ رہی ہے. اس کو دیکھیں نا، 8-10 سال تو ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. اب اسی طرح سے جب آپ کریں گے اور انہیں موقع ملے گا تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے. اب اتنا گر کے اتنے نچلے لیول پہ آ کے جس وقت امریکہ نے اس معاہدے کو مان لیا، اور بعد میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ بڑا اسے ایک غصہ آتا تھا، اور وہ کوئی نہ کوئی بات لوز ٹاک کر دیتے. ایج فیکٹر بھی ہے اس کا، اور اپنی ذہنی حالت بھی ٹرمپ کا. وہ کہہ دیتا تھا کہ رات کو پہلے دن کو معاہدہ کر رہا تھا رات کو، اور کہہ دیتا تھا. اب ان کو وہ پریشانی لاحق تھی. اب وہ اس سطح پہ بھی ایران کو نہ تو دیکھیں، ایران اگر یہ چیزیں کرتا ہے، اس کا مطلب ایران کو نہ تو اس پیسے کی پرواہ ہے کہ جو فریز پڑا ہوا ہے، نہ اس کو ان پابندیوں کی پرواہ ہے. اس کو اس وقت پرواہ ہے کہ اس خطے کا فیصلہ ہونا ہے. اور یہ خطہ مجھے عالمی جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اتنی جلدی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آسانی سے معاہدہ ہوگا، ایران کے پیسے وہ ریلیز کر دیں گے. دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے پہ زیرو ٹرسٹ ہے. ایران بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ہیرا پھیری کرنی ہے، اور امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ نہیں، ہاتھ تک نہیں ملایا ایک دوسرے کے ساتھ. ایک اینیمیٹی پیک پہ ہے. اب اس نے اس چیز کو نیا ایک جو پتہ کھیلا ہے وہ ہے یہ نیٹو کی. آپ کو پتہ یہ 7-8 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے ترکی میں. اب یورپین یونین جو ہے، یورپین یونین ترکی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتی ہے، حالانکہ استنبول کے ایک حصہ یورپ میں آتا بھی ہے، لیکن نیٹو میں اس کو ساتھ رکھتے ہیں. اب ان کی کہ انہوں نے یہاں پہ جو ایجنڈا بنایا وہ 9 رکنی ایجنڈا ہے. اس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کو ری آرم کرنا ہے دوبارہ. جو آرم کی پابندیاں ہیں وہ ختم کر کے یورپ کو ری آرم کیسے کیا جائے گا. نہیں، نیٹو کو کرنا ہے کہ یورپ کو کرنا ہے؟ نیٹو کی بات، نیٹو یورپ کا 27 کنٹری ہے، نیٹو کے 32 ہے، تو وہ اور ہو گیا 34 ہو گیا. وہ نیٹو کے مین یورپ ہے نا، یورپ نیٹو. دوسرا نیٹو نے کہا کہ ہمیں جو ایک آرمڈ ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ میں کچھ امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں، اور مزید وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انشور کرائیں کہ یہ ایگریمنٹ اسی طرح سے رہے گا. ایک ہے ان کی کہ ہم اپروول انہوں نے دیے، وہ اپراکسیمیٹلی ملٹی بلین ڈالر ہے، کوئی 60-70 بلین ڈالر کی 26 اور 27 کے لیے، 26 اور 27 کے لیے. اور انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ چوتھا ان کا یہ تھا کہ ہمارا جو 5% تمام الائز جو ہیں نیٹو کے، کہ 5% جو GDP ہے وہ ڈیفینس پہ خرچ ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مینوفیکچرنگ ان کی ہے اصلی کی جو ہے، اور ڈرونز کی مینوفیکچرنگ ہے، اس کو یورپ میں ٹیکنالوجی میں سپورٹ کیا جائے، اور وہ اس کو ڈیولپ کریں یورپ میں.
اور پھر ایک آرم انڈسٹری جو ہے اس کے اسلحے کی صنعتوں کی ایک پابندی ہے، اس کو ختم کی جائے جس سطح پہ، وہ اسلحہ بنانے کی بھی ہمیں یہاں پہ ایک متحدہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہمیں بنانے کی اجازت دیا، یہاں پہ اسلحہ بنائیں امریکہ سے خریدنے کے بجائے، جو جدید دور میں، کیونکہ جنگ کا ایک ٹرینڈ ہی چینج کر دیا، اب چاہیے میزائل اور اب چاہیے ڈرونز۔ اس کے بعد کنفلکٹ آف مڈل ایسٹ ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیں استعمال نہ کریں، جیسے نیٹو نے پیچھے انکار کر ان کا کہ ہمارا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہے کہ ہم میں سے کسی ملک پہ حملہ ہوگا تو ہم سارے مل کر اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ حملہ ڈائریکٹ امریکہ پہ تو نہیں ہوا، یہ تو مڈل ایسٹ میں جو ہے آگے پراکسی وار ہے وہاں پہ ہوا، تو اس میں ہم امریکہ کو کیسے سپورٹ کریں، یہ ایک انہوں نے ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر جو ہے ایک آپ کو علم ہے کہ ڈیفینس انڈسٹری جو ہے ترکی، اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، انٹرنیشنل ریسٹرکشن، وہاں سے آگے نہیں جا رہا، تو اس نے بھی اپنے ایجنڈے میں رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ ریسٹرکشنز ختم کی جائیں، ہم اپنی انڈسٹری کو مزید ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیفینس انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے، ڈیفینس انڈسٹری کی کہہ رہا ہوں جی ٹھیک۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے تو آخری جو ان کا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہائی لائٹ کریں انڈین پاور کو، انڈین کا بیلنس آف پاور کو چائنا کے مقابلے میں، اور اسے چائنا کے ساتھ کاؤنٹر کریں تاکہ اس علاقے میں انڈیا کی سپریمیسی ہو، اس کا انفلوئنس چائنا کا کم ہو۔ اب کیونکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور انڈیا کے آپس میں ایک کول سطح پہ کنفلکٹ ہو چکا ہے، بلکہ بڑا اوپن کنفلکٹ بھی ہے، اس کو ہم اتنا وہ بیہائنڈ دا کرٹن بھی نہیں ہے، اوپن ہو چکا ہے۔ اب انڈیا، جب پاکستان اور ایران، اب جتنے پاکستان جیسے چاہتا تھا جتنی جلدی صلح ہو، جتنا آگے کہ پاکستان امریکہ کے حوالے سے ایران کے خلاف پارٹی نہیں بننا چاہتا، صحیح، پاکستان کو زیادہ نقصان ہے، جیسے انسرجنسیز ہو رہی ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بلوچستان کے مسائل کو ڈسکس کر رہے تھے، ابھی تو ایران نے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، ایران وہاں سے ان لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم ایران کے ساتھ ہی کنفلکٹ بنا لیتے تو بلوچستان میں ہمیں اپنا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ایران ہماری ایک دفاعی لائن ہے، اب اس کو یورپ بھی سمجھتا ہے، امریکہ بھی کوئی بچہ تو نہیں ہے، اور نیٹو بھی سمجھتے ہیں۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور بیہائنڈ دا کرٹن پاکستان اور چین اور رشیا، یہ اور ترکی بھی ڈبل مائنڈڈ ان کو نظر آتا ہے، اگر ترکی کو بینیفٹس نہیں دیتے تو ترکی بھی ایسے لڑک رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ عربوں کے ساتھ اس کا بھی کنفلکٹ ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو 25 جون کو جو کانفرنس ہوئی تھی، اب اس کو سامنے رکھے جو میٹنگ ہوئی تھی نیٹو کی، اس میں ٹرمپ نے ڈیفینس بجٹ بنانے پر زور دیا تھا کہ میں سارا بھی، امریکہ تمہیں اسلحہ بھی دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھاؤ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی بھی آن سٹیک ہے۔ تو اب رشین یوکرین جنگ، یوکرین کی طرف سے وہ رشیا کو تھوڑا سا تنگ اور مزید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ایران کا جو ریجنل جو یہ حملے ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ادھر بھی کوئی الجھانا چاہتا ہے امریکہ کو، آپ آ کے تو ادھر الجھیں، تو یہ جنگ بہت آگے بڑھے گی، جی ٹھیک۔ اس نے نہیں رکنا۔ میں برگیڈیئر صاحب کو ایک ٹیک لے لوں۔ برگیڈیئر صاحب، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ حالیہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں، امریکہ کہتا ہے میں نے 80 حملے کیے ہیں، اور پاسداران انقلاب ایران کہتے ہیں کہ ہم نے 85 کیے ہیں۔ میں صرف جو یہ عارضی جو یہ پاؤز ہے، جو سیز فائر ہے، اس کے جو 14 آرٹیکل ہیں، اس میں صرف آپ کی خدمت میں جو سیکنڈ لاسٹ آرٹیکل ہے 13، وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ پیرا نمبر یعنی آرٹیکل نمبر 1، 4، 5 اور 10 پر عمل درآمد کے بعد ہم نیگوشیشن شروع کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے نا، جس میں لیبنان کی انٹیگریٹی، لیبنان میں سیز فائر اور لیبنان کی جو ہے وہ سوورائنٹی، اس کی ضمانت دی گئی ہے، مگر وہاں سیز فائر نہیں ہو رہا، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلاکیڈ ختم کرنے سے امریکہ نے، وہ بھی بلاکیڈ نہیں ختم ہوئی۔ تیسرا، جو پری وار جو انٹرنیشنل واٹر وے تھا کمرشل ویسلز کے لیے، وہ ایران اس کو جو ہے نا وہ ریسٹور کرے گا۔ اسی طرح یہ سارے معاملات تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں، یہ جو 14 پوائنٹ والا جو ایجنڈا تھا سیز فائر ہے، دونوں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ تو یہ بات کہاں تک چلے گی؟
دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو جھگڑا ہے ایران، امریکہ، اسرائیل، لبنان، غزہ، یہ سارے عوامل جو ہیں ان میں وہ چنگاری موجود ہے جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیل سکتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ امریکہ یہاں پر فوج کشی بمباری کی صورت میں کر کے خود اس نے دلدل میں پیر پھنسا لیے ہیں، اور جو اس کے روایتی رقیب ہیں، اور ان میں سے ایک زخمی رقیب بھی ہے جس نے امریکہ کی افغانستان میں پاکستان کے ذریعے جو کارروائی ہوئی اس میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور ان کو بڑی خفت اٹھانی پڑی پوری دنیا میں۔ وہ سپر پاور تھے، وہ اس سے کم درجے کی پاور رہ گئے۔ اس میں ان کے جغرافیائی تبدیلیاں ہوئیں، تو روس اب منتظر ہے کہ کب موقع ملے کہ امریکہ کو پھنسا ہوا دیکھ کر ہم بھی ان کے ساتھ کچھ ایسی کارروائی کریں جو امریکہ کو وہ نہ رہنے دے جو اب تک ہے اور تھا ایران جنگ سے پہلے۔ دوسری طرف چین ہے، چین بھی ایک رقیب ہے، اور ان کی مسابقت جو ہے وہ معیشت کے میدان میں بھی ہے، اور آپ کہہ لیں عسکری میدان میں بھی ہے۔ وہ بھی ایک بڑی پاور بن چکے ہیں، نیوکلیئر پاور بھی ہیں، اور ان کی معیشت بہت زیادہ سٹرونگ ہے، امریکن معیشت سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے، وہ مقروض نہیں ہے، امریکی معیشت قرض کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اب یہ جو پاکستان میں جو سمجھوتا ہوا تھا، جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، وہ ایک میرا خیال ہے بہت عمدہ ڈاکیومنٹ تھی، اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن دونوں طرف سے نہیں ہوا۔ امریکہ نے وہاں پر بامبنگ کی، پہلے خرگ آئلینڈ پہ کی، پھر اور دوسرے جزیروں پہ کی، اور یہ اس کا جواز یہ پیش کیا کہ آبنائے ہرمز نہیں کھلی۔ تو ایران نے کہا کہ آپ نے بلاکیڈ پورا نہیں اٹھایا اور آپ بمباری بھی کر چکے ہیں، اور ہم اس بمباری کا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ اب اس میں ایک دوسرے کے اوپر وار جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصویراتی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ کو زیادہ بڑھا کے کچھ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اس جنگ کو بند ہونا ہے، اور ورنہ اس کا نتیجہ ایک لمبی پروٹریکٹڈ وار میں نکلے گا، جس میں اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ دھستی چلی جائیں گی، اور پھر لمبے عرصے کے بعد یہ ایک جنگ عظیم کی صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو قوت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اوور کانفیڈنس نہ دکھائیں، اور یہ حملے جو ہیں یہ بند کریں، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روح کے مطابق چلا جائے، اور اس کی روح کے مطابق چلیں گے تو غزہ پہ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ رکنا پڑے گا، اس کو دوبارہ شروع نہیں ہونا چاہیے، اور لبنان کے اندر جنگ بندی کرنی ہوگی۔ اگر لبنان کے اندر جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ ایم او یو جو ہے یہ نہیں چل سکے گا، اور اسی ایم او یو کی بنیاد پر عالمی امن کی بنیاد ہوگی۔ امریکہ کے اندر جو صورتحال ہے معیشت کی وہ بھی ٹھیک ہوگی اگر اس ایم او یو پہ عمل ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت کا ادراک امریکہ کو بھی ہے اور ایران کو بھی ہے۔ ایران کی فوجی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ کھلی جنگ میں امریکہ کے ساتھ ٹکر لے۔ آگے ایران نے بہت زیادہ نقصان کروا لیا، پوری نیوی ان کی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، پوری ایئر فورس جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی۔ ان کے پاس ایک ہتھیار ہے میزائل اور ڈرونز، اور اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے انہوں نے آبنائے ہرمز کو بھی بند کیے ہوئے۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو روکنے پر قادر ہے، اور امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی دھمکی، کوئی بلاکیڈ ان کو اس کام سے روک نہیں سکا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا مفاد اور دنیا کا مفاد اسی میں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور یہ معاملہ جو ہے یہ عالمی امن کی کو جگہ دے، عالمی امن کو مستحکم ہونے کے لیے مدد دی جائے، اور ایک دوسرے پہ یہ جو وار ہیں یہ نہ کیے جائیں۔ اس سے دونوں کو نقصان ہوگا۔ ایران کی فوجی قوت جو ہے وہ ایک حد تک ہے، ان کو اپنی لمیٹیشن کا ادراک کرنا چاہیے۔ ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ 1942 جولائی کے اندر صرف 6 دن کی لڑائی میں
روس تہران پہ قابض ہو گیا تھا اور امریکہ جو برطانوی فوجیں تھیں وہ اصفہان پہ قابض ہو گئی تھیں، اور یہ قبضہ تقریباً 6 سال تک رہا. ڈاکٹر صاحب، برگیجی صاحب، میں یہاں پہ ایک میرا سوال ہے کہ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ آرٹیکل 5 کے تحت ایران نے آرٹیکل 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران 30 دن کے اندر اندر جہاں جہاں مائننگ کی ہے اس کو ڈی مائننگ کرے گا. جو واٹر وے ہے انٹرنیٹ جو پہلا ہے وہ اس روٹ کو وہ ریسٹور کرے گا. تو ایران کا جو سٹانس ہے، جو ان کا جو نیریٹو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ چونکہ یہ قطر کا اور دوسرا سعودی عرب یا تیسرا، یہ 3 جو شپ ہے، یہ وہ روٹ جو نیشنل واٹر روٹ تھا اس کو چھوڑ کر مائننگ والی سائڈ پہ جا رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو جو الرٹ کیا. تو اگر تو دیکھا جائے تو جو انٹرنیشنل روٹ ہے اس پہ جانا چاہیے تھا. یہ جان بوجھ کر کیوں irregularity کر رہے ہیں یہ جو قطر ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں جن کے شپ تھے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وائلیشن جو سمجھوتا ہو گیا اس کی کسی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کی طرف سے ہونی چاہیے نہ ایران کی طرف سے ہونی چاہیے، اور ان کو صلح کرنی پڑے گی، ورنہ خطرناک نتائج ہوں گے دونوں کے لیے. ایران کے لیے بھی خطرناک نتائج ہوں گے اور امریکہ بھی اس دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، اور اس کے جو رقیب ہیں، جو اس کی مسابقت ہے جن طاقتوں کے ساتھ، وہ فائدہ اٹھائیں گی. اگر آپ پھنستے ہیں کسی جگہ پر تو دشمن تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو امریکہ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے، ان کے بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ معاشی نقصان ہو چکا ہے، اور آج ان کی دنیا میں ساکھ وہ نہیں ہے جو اس جنگ سے پہلے تھی. تو یہ جنگ فی الحال اگر یہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں تو یہ ایک لمبی جنگ کی طرف بڑھے گی بات، اور پروٹریکٹڈ وار کے اندر نقصان ہمیشہ بڑی ریگولر فورس کا ہوتا ہے. پروٹیکٹڈ وار لڑنے والے جو آپ کہہ لیں irregular وار کرتے ہیں، جو اپنی دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کے لڑتے ہیں، ان کا نقصان کم ہوتا ہے. بامبنگ کر لیں جتنی ورنی آپ نے بامبنگ کرنی ہے، پہلے بھی کر لی، 2 باری کر لی، 3 باری کر چکے ہیں امریکہ بامبنگ ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر. تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ کیا مقاصد پورے ہو گئے؟ تو خاص طور پہ جب اس ایریے کے اندر، اس علاقے کے اندر بہت اسٹرانگ انٹرسٹ ہے روس کا بھی، چین کا بھی، اور اس میں بھارت کا بھی انٹرسٹ ہے کیونکہ ان کو بھی تیل اسی ذریعے سے ملتا ہے، اور بھارت امریکہ کا حلیف ہے، معاہدہ کر چکا ہے. تو یہ صورتحال بگڑتی چلی جائے گی اگر دونوں طرف سے وائلیشنز ہوں. میرے خیال میں وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے. جو معاہدہ ہوا پاکستان کی مدد سے اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، ورنہ بڑی تباہی ہے جو صاف نظر آتی ہے. اور امید ہے کہ، اور مجھے یقین ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بھی یہ تباہی نظر آئے گی. جی ٹھیک. اچھا ڈاکٹر بخاری صاحب، کیا نیٹو کے مقابلے میں، کیا اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں چائنا ہے، ایک نیو سیکیورٹی سٹرکچر بننے جا رہا ہے؟ اچھا، ابھی تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جو اوپنلی کوئی ایسا نیو سٹرکچر بن رہا ہے، کیونکہ ہم بھی IMF کے مقروض ہیں، ورلڈ بینک، یہ چیزیں بڑی لمبی دور تک جاتی ہیں. پھر اور جنگ شروع ہوتی ہے. مائنس پاکستان میں بات کر رہے ہیں، جیسے رشیا، چائنا، ایران، ترکیہ، وہاں بھی ایسا سچ پاسبل نہیں ہے. میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے، جیسے بریگیڈ صاحب فرمایا کہ روس ٹوٹ گیا، میں تھوڑا سا اس پہ آلسو پریزیڈنٹ پاک رشیا فرینڈشپ فورم فرام لاسٹ 12 ایئرز، اور میں نے اس پہ بہت سے سیمینار بھی کیا، اور میں نے چونکہ روس کا چپا چپا گھوما ہوا ہے، ذاتی طور پہ ایک سیلانی آدمی ہوں، پاکستان کا بھی اور دنیا کے کو 50 ممالک اور بھی گھومے ہیں. تو اور اس امیڈیٹلی گنارڈی زگانوں سے بھی ہماری جا کے ملاقات ہوئی. الیگزینڈر ریسکوئی کا آپ وہ سارا دیکھ لیں، پارلیمنٹ پہ بمبارمنٹ جب یلسن نے کی تھی، تو اس کے بعد بھی میں گیا تھا رشیا میں. تو روس کی جو ایک پورا انٹیگریٹڈ تھا، ایک ساری سوویٹ یونین جو تھا، سوویٹ یونین کی کسی ایک ریاست نے بھی اپنی علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا تھا. اور آج بھی وہاں کی جو ریاستوں کے لوگ الگ ہوئے ہیں، وہاں کے عوام کہتے ہیں کہ وہ روس ٹھیک تھا، ہم اس کے ساتھ ہے. روس نے خود 1914 کے آئین کے مطابق، اور پھر 1923 میں اس نے اس کو پورا ڈیفینڈ کا، اس کو ایلابوریٹ کر دیا تھا کہ جو ریاست
جب علیحدہ ہونا چاہے مرکز سے علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک ریاست کا بھی مطالبہ نہیں تھا، نہ کوئی جلوس تھا نہ کوئی مطالبہ تھا. اس نے خود ہی، کیونکہ اکنامک کرائسس آ گیا تھا، اس نے دنیا کو ٹینک دیے، اسلحہ دیا، لڑائی اس نے کہا کہ کیپٹلزم کے خلاف کرو، تو ایک لمٹ تھی. اس کے بعد اس ایمبارگو کا وہ اکیلا مقابلہ نہ کر سکا. اب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس لڑائی کی اور اس طرف سے، تو کیا امریکی عوام لڑائی لڑنا چاہتی ہے؟ نہیں. کیا عرب حکمران اور اس کے وہاں کے عوام لڑائی لڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں. 50% سے زائد اسرائیلی عوام بھی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، اور وہاں کے نوجوانوں نے لڑائی کے خلاف جلوس بھی نکالے ہیں. بہت سی خبریں ہمارے سامنے نہیں ہیں، تباہی ہوتی ہے. اب لڑائی کون لڑنا چاہتا ہے؟ چند اوپر کی مفاد پرست طاقتور ایلیٹس ہیں جو جنگ اپنے اسلحے، اپنے مفادات، اپنے اکنامک سسٹم کو اس کی ایکسپلائٹیشن کے لیے جنگیں لڑنا چاہتی ہیں. کیا پاکستان جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ نہیں. ہمارے عوام کی خواہش ہے؟ نہیں. دبئی، قطر، کویت، کوئی نہیں. اب جب کوئی نہیں لڑنا چاہتا اور اوپر سے چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں تو لوگوں کے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے. اب اس جان بوجھ کے وہاں پہ حملے کیے جاتے ہیں، لبنان پہ. اب ادھر آپ حوثیوں کا ایشو دیکھیں تو یہ جو طاقتیں ہیں یہ پیرالل چلیں گی، اس کا مقابلہ ہوگا. روس، امریکہ، کسی حد تک اندر سے کچھ اور ممالک بھی بیچ میں شامل ہوں گے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا، لیکن اندر سے پاکستان بھی کہیں نہ کہیں بہتر جگہ بھی کھڑا ہوگا. تو یہ لڑائی جو ہے یہ اس طرح سے چلے گی. اوپنلی سامنے شاید نہ آئے، کیونکہ اوپنلی سامنے ایک ہی انہوں نے کھڑا کر دیا ایران کو، اور ایران کا انہوں نے وہاں پہ دیکھیں نا 20 کلومیٹر کی وہ پانی ہے مسقط اور ایران کے درمیان میں. 10 کلومیٹر درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. 5 کلومیٹر ایران کی طرف سے انہوں نے خالی کیا، اور ادھر کے 5 کلومیٹر کو مائنز لگائی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، مسقط نے کہ ادھر سے گزار لو. امریکہ نے کہا نا ادھر 5 کلومیٹر سے ادھر سے گزارو. وہی ادھر سے اگر جہاز گزرنے شروع ہو گئے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور ادھر سے آگے مائنز بھی انہوں نے لگائی، ادھر سے اگر آپ نکالیں گے تو پہلے دونوں میں معاہدہ، اس معاہدے میں شامل ہے مسقط اور ایران دونوں پیسے لیں گے، جہاز نکلنے کے، سیکورٹی کے پیسے لیں گے. اب مسقط کو ایک دبکا ملا ان کا، نہیں جی ہم تو نہیں لیتے. بھائی وہ نہیں لیتا، ایران نے کہا ہم تو لیتے ہیں، تم لیتے یا نہیں لوگے. تو اس نے وہاں سے جہاز گزارنے کا جو ڈرامہ کیا، ایکچولی اس کو ہاتھ پاؤں مار کے کسی طریقے سے اپنے اسے کور کرنا چاہتا ہے، فیس سیونگ کرنا چاہتا ہے. وہ امریکہ کو نہیں مل رہی اور نہ وہ ملے گی، اور اس جنگ کو زیادہ آگے بڑھتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نتیجہ کن ہو گیا. برگیڈی صاحب، یہ انڈس واٹر ٹریٹی جس کی وائلیشن ہوئی پچھلے 1 سال سے، ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ تو اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. یہ کور کمانڈر کانفرنس بھی انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ ہم بالکل پاکستان کا جو پانی ہے اس کو ریسٹور کریں گے، مگر جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ کوئی لاجیکل میننگ والا نیریٹو نہیں دے رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ جی بالکل، ایک بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، متحد ہو کر اس کا بھارت کی آبی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس پہ واضح کر دینا چاہیے کہ پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کے لیے تمام جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، ہمارے پاس تمام راستے ہیں، وہ ہم استعمال کریں گے. اور ان راستوں میں لڑائی کا راستہ بھی ہے. ہم تنگ آمد بجنگ آمد والی جو بات ہے وہ ہم پہ بھی لاگو ہے. اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے، ہمیں پیاسا مارنے کی دھمکیاں دیں گے، تو پھر ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو قوت ہے، وہ ہم استعمال کریں. ایک بات بھارت کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی بین الاقوامی گارنٹی تھی، اور یہ بین الاقوامی آپ کہہ لیں کہ انٹرونشن سے یہ ٹریٹی ہوئی تھی. اس ٹریٹی کی نیگوشیشنز 12 سال تک ہوئیں. اس ٹریٹی سے پہلے بھی 2 معاہدے ہوئے. ایک تو بالکل پارٹیشن کے وقت یہ فیصلہ ہوا کہ پانیوں کا جو معاملہ ہے اس کو آپس میں بیٹھ کر پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے گا. 1948 میں 1948 غالباً 10 اپریل 1948 کو 10 اپریل کو بھارت نے تمام نہروں سے پاکستان میں آنے والا پانی بند کر دیا تھا. اور 1 مہینہ بڑا پینک تھا. ایک طرف 5 لاکھ شہادتیں، 5 لاکھ سے اوپر تھیں، اور 15 لاکھ مہاجرین تھے، اور پاکستان بڑی مشکل حالت میں تھا. اس وقت یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ خریف کی فصل فیل ہو جائے گی. ہم ایک فصل کے فیل ہونے کا آج بھی بھار نہیں اٹھا سکتے.
جی ٹھیک. تو اس وقت ایک بہت خوفناک صورتحال تھی. چنانچہ 1 مہینے میں مذاکرات ہوئے، قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان بات ہوئی، وزرائے اعظم کے درمیان بات ہوئی، اور 4 مئی یا 8 مئی 1948 کو ایک انٹرم ایگریمنٹ ہوا کہ بھارت پانی کھولے گا اور جو پانیوں کا، جو دریاؤں کا مسئلہ ہے، اس کو بات چیت سے حل کیا جائے گا. اور بھارت کی شرط تھی کہ پاکستان جو نہری پانی ان کو ملتا ہے اس کا ابیانہ دے گا. اس بات کے اوپر سمجھوتا ہو گیا تھا. تو 10 مئی کو 1 مہینے بعد نہروں میں پانی آیا اور ہماری جی خریف کی ٹھیک. فصل جو تھی. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. لاسٹ 30 اب سیکنڈ. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی اس کے بعد 12 سال مذاکرات ہوئے. یہاں سے چیف انجینئر گئے. محکمہ نہر بڑا پرانا محکمہ ہے. 47 میں بھی یہ تقریباً 100 سال سے اوپر عمر تھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی. اور انڈین اور مسلم، ہندو، سکھ یہ چیف انجینئرز تھے. ان میں سپرنٹینڈنگ انجینئرز تھے اور بڑے قابل انجینئرز تھے دونوں طرف سے، جنہوں نے جا کے آپس میں مذاکرات کیے. اور یہ مذاکرات وزراء بھی جاتے رہے اور یہ ڈیلیگیشنز دونوں طرف جاتے رہے. 12 سال گزر گئے. پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں تھا، لہذا اس کی وجہ سے معاہدہ جو تھا وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا. جب سیاسی استحکام آیا ایوب خان کی گورنمنٹ کے اندر تو معاہدہ جو تھا وہ ہو گیا. نہرو اور ایوب خان نے سائن کر لیے اور فیصلہ ہوا کہ 3 مغربی دریا جو ہیں یہ پاکستان کے ہیں اور مشرقی دریا جو ہیں وہ. جی ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے بریگیڈیئر صاحب. لاسٹ 30 سیکنڈ. کیا ہماری حکومت وہ چونکہ اس کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے تو کیا ورلڈ بینک کے پاس کو نہیں لے کے جانا چاہیے؟ اچھا جانا ورلڈ بینک کے علاوہ بھی دیکھیں کہ ہم سے زیادہ آپس میں کنفلکٹ ہے چائنا اور انڈیا کا. اور چین اور انڈیا کا سالانہ بزنس $52 بلین کا ہے. آپس میں تجارت بھی کرتے ہیں، معاہدے بھی. ہمیں بھی اگر اس سے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے کہاں تک یہ لڑایا، ہم جائیں اس سے بات کریں اور اخلاق سے کوئی چیزیں آگے بڑھائیں. اگر کچھ بزنس ہم کبھی افغانستان کا بارڈر روک دیتے، کبھی تو بزنس کاروبار تو چلتے رہنے چاہیے. اپنی اکانومی کو ہم کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اسی طرح اگر یہاں پہ اس سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے وہ تو سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس میں باتیں ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے اس سے مسئلہ وہ اچھا فورم ہے. جی ٹھیک. حل کر سکتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین جس طرح میرے دونوں پینلسٹ نے جس طرح انداز میں ایران، عراق اور بلوچستان کی جو صورتحال اس پہ ڈسکشن کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو وہ ڈائلاگ کرے گی، اس کا کوئی سیاسی حل نکالے گی، فوجی حل تو یہ آخری حل ہوتا ہے. میرا خیال اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ان سب کو مل کر جو ہے نا بلوچستان ایک سیاسی حل نکالنا چاہیے. اسپیشلی جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے، یہ 2000 سے تقریباً شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو مسنگ پرسن والا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو بھی ریزالو ہونا چاہیے. اس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان جو عارضی پاؤز ہے 16 ڈیز کا، جس کی کل پرسوں خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر جو ہے نا اس معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو قیادت ہے اس کو فوری طور پر وہ آگے آنا چاہیے. وہ پھر ان دونوں فریقین کو بٹھا کر میڈیٹر کا رول پلے کر کے ان کو پھر ایک ٹیبل بٹھا کر اس معاہدے کی ریسٹوریشن کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.